اس سینٹ الیکشن میں ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے منڈی لگے گی، خرید و فروخت ہوگی اور ضمیروں کے سوداگر ضمیروں کی خریداری کریں گے جمہوریت کا نام لے کر۔ آج آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں ہمارے جو 2 سیٹیں تھیں، ایک سیٹ پر ہماری جو خاتون ممبر ہیں وہ بڑی واضح اکثریت سے یعنی کہ 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں انہیں خرید و فروخت پہ دلچسپی نہ تھی۔ لیکن جو یوسف رضا گنانی کی سیٹ تھی، اس سیٹ پر ان کو پہلے دن سے یہ اشارے ہمیں آ رہے تھے کہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اس دلاسے پر کہ آپ نا امید نہ ہوں، آپ کو جتایا جائے گا اور آپ کی جیت میں ہر حربہ استعمال ہوگا۔ اور آج قوم نے دیکھا کہ وہ حربہ استعمال ہوا، اور جو عمران خان کا بیانیہ تھا آج اس پر ایک مہر ثبت کر دی گئی۔ اور یہ بیانیہ آج کا نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، اور پچھلے سینٹ کے الیکشن میں جب خیبر پختونخوا میں ضمیروں کو خریدا گیا یا کوشش کی گئی تو ہم نے فل فور ایکشن لیا، ڈسپلنری ایکشن لیا، اور 20 لگ بھگ ممبران صوبائی اسمبلی کو پارٹی سے رخصت کیا۔ اسی بیانیے کو بنیاد بناتے ہوئے اور جو آج جمہوریت کے علمبردار ٹھہرے ان کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی کہ آئیے ایک اوپن بیلٹ کی طرف جاتے ہیں، تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خرید و فروخت کی لعنت سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا اور ان کے کرنے میں تضاد واضح ہو گیا۔ ہم نے آئینی ترمیم کی کوشش کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم اسمبلی میں لے کر گئے۔ آپ نے جو وہاں کی جماعتیں ہیں، 2 بڑی جماعتیں، ان کا رویہ آپ نے دیکھا کہ نہ انہوں نے ڈیبیٹ کو ہونے دیا اور نہ ہی اپنے وعدے کے مطابق وہ اوپن بیلٹ کے خواہش مند ہیں، انہوں نے اس لیجسلیشن پر ووٹنگ ہونے دی یا اس کا حصہ بنے۔ ابہام کو دور کرنے کے لیے کہ آئین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، ہم سپریم کورٹ گئے اور ایک ریفرنس فائل کیا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی تشریح کا حق پاکستان کے سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے موقف ہمارا سننے کے بعد اپنا فیصلہ دیا، اور ہم نے اس فیصلے کو کھلے دل سے قبول کیا، اس کا احترام کیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کے عین مطابق ان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ کیا کہ شفاف الیکشن کروانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اور مجھے آج بصد احترام یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس شفافیت کو انشور کرنے میں ناکام دکھائی دیا۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے خدشات تھے وہ ایک ویڈیو جو سامنے آئی اور جو آڈیو سامنے آئی اس کے بارے میں الیکشن سے ایک رات پہلے فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے دروازے پر
دینے کی کوشش کی اور ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن حیران ہوئے کہ وہاں ایک سناٹا تھا۔ اگلے دن انتخابات ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کو ایک اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور انہیں نے اپنا موقف جو ہے اس کا اظہار میڈیا کے سامنے کر دیا۔ اب ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ شفاف انتخابات کو انشور کریں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جس معیار پہ ان کو اترنا چاہیے تھا، آج ہمیں اس معیار پہ وہ اترے دکھائی نہیں دیے۔ علی حیدر گیلانی، ان کا چہرہ، ان کی آواز اور ان کی حرکتیں قوم کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں، اور جس قسم کی سیاست پیپلز پارٹی نے کی ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے تھی، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور یہ بھی کہا کہ آپ ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے ایک شفاف انتخابات کو انشور کریں۔ جواب آیا کہ ہاں کریں گے، لیکن اگلے انتخابات سے، اس انتخاب میں وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی لاکھوں بیلٹ پیپرز کا بندوبست نہیں کرنا تھا، چند 100 بیلٹ پیپر درکار تھے، اور یہ عین ممکن تھا، لیکن ان سے نہ ہو سکا۔ آج قوم کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی جو عمران خان نے شروع کی تھی، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ عمران خان نے سیاسی کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی۔ ہر میدان پر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک احتساب کے عمل کو، خودداری کو، اور ایک ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی کوشش کی، اور کرتے رہیں گے۔ اس لڑائی میں قوم دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں اس ووٹر کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کا یا اس کے نظریے کا ساتھ دیا، اور جس نے بلے پہ مہر لگائی، یہ لڑائی جاری ہے اور یہ لڑائی جاری رہے گی انشاءاللہ۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی جو ہے، یہ ہم لڑتے رہیں گے۔ وقتی طور پر یزیدی قوتوں کو تو ایک کامیابیاں دکھائی دے سکتی ہیں، لیکن آخر کار فتح حق اور سچ کی ہوگی، اور ضمیر کے سوداگروں کو ناکامی ہوگی۔ میری نظر میں آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے، اور ایک افسوسناک دن ہے۔ وہ جو جمہوریت کے علمبردار تھے، آج انہوں نے جمہوری قدروں کو روندا ہے، جمہوری قدروں کو قتل کیا ہے، ان کی نفی کی ہے، اور کھلے عام کی ہے، اور قوم کے سامنے ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اور واضح ہو جائے کون کہاں کھڑا ہے۔ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف دکھائی دیں گے، اور جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں نون یا پیپلز پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا نظریہ پسند آ گیا، تو پھر انہیں یہ پورا حق پہنچتا ہے کہ برملا ان کی صفوں میں وہ شامل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہم انشاءاللہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اپنے
نظریے پر قائم ہیں. تحریک انصاف کا کارکن جو میری آواز پورے پاکستان میں سن رہا ہے, اسے اعتماد ہونا چاہیے کہ اس لڑائی میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے. یہ یکجا ہو گئے, ان میں کوئی نظریاتی مطابقت نہیں ہے. یہ مقاصد کی سیاست کرتے ہیں, یہ بچاؤ کی سیاست کرتے ہیں, یہ فرار کی سیاست کرتے ہیں, اور اس سیاست کو وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم اس سیاست کو انشاءاللہ دفن کر کے دم لیں گے. شکریہ. آپ سے ہے کہ ایک طرف ظاہر ہے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ خریدے یا بیچے, لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ کے ارکان نے کھل کر اظہار ناراضگی بھی کیا, پھر وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی, وزیر اعظم کو ملاقاتیں بھی کرنا پڑیں. عمومی طور پر تاثر یہ ہے کہ آپ کی حکومت میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ لفٹ نہیں کرائی جاتی, اور ان کے جو کام ہے, ظاہر آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاسی نظام میں ایم این ایز ایم پی ایس کے کام ہوتے ہیں, اور وہ ایک عام تاثر ہے کہ اس آپ کی حکومت میں وہ جو وزراء ہیں, جو سرکاری افسران ہیں, وہ بات نہیں سنتے. تو آپ کا سوال سمجھ گیا. آپ کے ارکان جو ناراض تھے, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کھلے اظہار کا موقع دیتی ہے. وزیر اعظم میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ ممبران کی ہمہ قسم کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اور جو ان کی جائز بات ہے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں, اور جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کور انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے وہاں وہ ڈٹ بھی جاتے ہیں. تو لوگوں نے بات کی, انہوں نے لوگوں کو حوصلہ بھی دیا, لوگوں کو بتایا بھی صحیح, لوگوں کو سمجھایا بھی صحیح, اور لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی, اور لوگوں نے منون ان کا فیصلہ کیا. اب دیکھیے یہ ایک جمہوری عمل ہے, اور اس عمل میں سے آپ گزرتے ہیں, تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ناراض تھے, دیکھیے تو ناراض اگر تھے تو پھر کھل کے چلے جاتے. جیسے دو ممبران نے سندھ میں کہا کہ ہم ناراض ہیں, تو انہوں نے کہا ہم ووٹ کریں گے, انہوں نے اظہار کر دیا, ہمیں اس کا افسوس ہوا, لیکن یہ ان کا حق ہے اور ہم نے اس حق کو تسلیم کیا. اگر ان میں پھر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہاں میں گیلانی کو یا نوٹ کو ووٹ دے رہا ہوں. اجاز صاحب جی این ایم سے. شاہ صاحب ایک تو رضوان کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے 32-33 سال ہو گئے ہیں ووٹنگ کرتے. پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ پولیٹیکل انمیچورٹی فرام دی گورنمنٹ سائڈ دکھائی دی. سپریم کورٹ کے فیصلے کو جس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا, عملی طور پر وہ اس کے اگینسٹ ثابت ہوا. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو اپنی صفوں میں اپنی حکمت عملی کا جائزہ لینا چاہیے, اور کیا یہ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر کو ان تمام حوالوں سے غلط بریف کیا گیا؟ سر دیکھیں, ایک ہے کامنٹ, اس کامنٹ کا احترام ہم کرتے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن سوال کیا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, انہوں نے آئین کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کی رائے میں, جس کا ہم نے احترام کیا, یہ ایک آئینی عمل ہے اور سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے, اور ہم نے تسلیم کیا, ٹھیک. لیکن انہوں نے بات ادھوری نہ کیجیے نا, بات مکمل کیجیے. اور یہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ شفافیت, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے, ان کی آئینی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایبسولوٹ سیکریسی کا کوئی کانسیپٹ ان کی نظر میں نہیں ہے. تو اگر آپ اس پوری چیز کو سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذمہ داری شاید پوری طرح نہیں نبھا سکے. اس میں یہ ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم گئے الیکشن کمیشن, ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کے نمائندگان سے ملاقات ہوئی. ہم نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ جو ایک حکم ہے کہ شفافیت کی جائے, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو بیلٹ ہے اس کے اندر کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ جس سے کل کو اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے کسی کو تو وہ اس کے بارے میں تحقیق کر سکے. اب آپ نے آج یہ دیکھا کہ اگر شکایت پیدا ہے کہ, اور نظر آ رہا ہے 174 ووٹ ملتے ہیں ہماری خاتون کی جو کینڈیڈیٹ ہیں فوزیہ صاحبہ, اور 164 ووٹ ملتے ہیں
वज़ीर आज़म के ये जो इसमें इस सिलसिले में जो हफीज़ शेख साहब का इलेक्शन है, तो इससे नज़र आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने जो शफाफियत थी वो उससे नज़र नहीं, मैं आपकी बात को देखिए, अगर लोग नाराज थे तो नाराजगी निचले अपना खातून के वोट पर उसका नजर क्यों नहीं आई? मैं नाराज हूं तो मैं एक वोट देता हूं तो दूसरा क्यों नहीं देता? तो ये मेरी नाराजगी कैसी है? नाराजगी है तो फिर मुकम्मल होनी चाहिए ना, नाराजगी नहीं है भाईजान, ये है ये। एक वोट के लिए पैसा मिला था और दूसरे वोट के लिए नहीं मिला था, सीधी सी बात। आपके पास 180 वोट थे, 174 पड़े फौजिया साहबा को, 164 पड़े वो, तो वोट तो वहां से भी श्रिंक हुए 174। और नंबर 2 सर रिजेक्ट भी तो है ना भैया। नंबर 2 ये कहिए कि आपने कहा कि बिल्कुल जमहूरी रवैया यही है कि वज़ीर आज़म दोबारा एतमाद को वोट लेंगे ऐवान से, को बता सकते हैं कब तक इस प्रोसेस में आप जाएंगे? देखिए ये तो एक मैं इसका जवाब दे दूं। एक मिनट बाद 3 साल पहले के इलेक्शन हो और केपी में आपके 20 अरकान की मामला हो, आज भी अगर देखा जाए जो रात वीडियो आई है और सिंध का भी मामला देखा जाए, आप लोग तो नून से शीन निकाल रहे थे, ये क्या निकला? देखिए बात ये है, नून से पैसा निकला है। अब देखिए मैं आपका सवाल मैं कह रहा था कि आप उसको एतमाद, आपका सवाल देखिए वो तो एक प्रोसीजर है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। हमने अपनी जिम्मेदारी का और जो एक मॉरली करेक्ट पोजीशन है वो ले ली है। वजीर आजम ने बिल्कुल कहा है कि मैं वजीर आजम तब हूं जब मुझे ऐवान का एतमाद हासिल है, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है, और उसके लिए मैं इस ऐवान को एक मर्तबा फिर मौका देता हूं अपनी राय का इजहार करने के लिए। ठीक, अब वो हम देख लेंगे क्या प्रोसीजर है, जो आईनी तरीका है, जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते को फॉलो किया जाएगा। वो टाइमिंग की जहां तक आप बात कर रहे हैं, उन्होंने तो घंटों का भी नहीं इंतजार किया, उन्होंने तो आज ही इसलिए ऐलान करवाया है। जफर हाशमी साहब दुनिया से। जी सर, आप आज यहाँ कैबिनेट बैठी हुई है और आप लोगों को देख के तरस आ रहा है कि पहले आप लोग बेशतर ज़िमनी इलेक्शन हार गए, फिर आज आपके घर से आपका मुखालिफ आपके वोट चुरा के ले गया और आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे ना सर, ये इल्ज़ाम तराशी, ये तो इल्ज़ाम देखिए, हम कह रहे हैं कि जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन कराने की, उस आईनी जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा सके, इसलिए कि वीडियोस और ऑडियो जो टेप्स हैं वो सामने आ गई, जिससे जाहिर हो गया कि खरीदो फरोख्त हो रही है, बोली लग रही है, लोगों को खरीदा जा रहा है, बड़ा वाज़ेह हो गया और इलेक्शन से पहले हो गया। ये सवाल इनका कि ये तहरीक इंसाफ के साथ क्यों होता है कि इनके लोगों को लोग खरीद के ले जाते हैं? ये बताइएगा, सवाल मेरा मुकम्मल नहीं हुआ था। ये मैं एक तो आपने कह दिया कि एतमाद का वोट लेंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जिन्होंने अपना वोट बेचा है उनके हवाले से पार्टी क्या कार्रवाई करेगी, क्या उनकी शनाख्त कर दी गई है? अखबार में एक यहाँ पे एक तासुर ये भी है कि आपकी हुकूमत पे सिलेक्टर्स का तो इल्जाम लगता ही है, ये भी कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स ने अब आप पर से हाथ उठा लिया है और आपको ये छोड़ दिया, वो न्यूट्रल हो गए और आपको ये कहा गया कि अब आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें। तो क्या यही बात है कि सिलेक्टर्स ने हाथ उठा लिया, उसकी वजह से तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन नहीं? ये जवाब अच्छा जी, दोनों आपकी चीजों का जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो आप पूछ रहे थे ना कि सवाल के सिर्फ तहरीक इंसाफ के क्यों बिकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत मेरे भाई दो धारों के अंदर तकसीम हो चुकी है। एक तरफ खड़े हुए इमरान खान जो कह रहे हैं कि मैंने इस कौम को एक अजीम कौम बनाना है कायद आज़म के नजरिए के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के ख्वाब के मुताबिक। दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने पैसे से सियासत की, सियासत में आके मजीद पैसा कमाया और उस पैसे से अब वो अपनी सियासत का दिफा करते हैं। तो भाई खरीदने वाले सिर्फ एक ही साइड पे हैं, तो उस साइड पे हम खरीदने की कोशिश करते ही नहीं है। जहां तक आपका दूसरा क्या पहलू था, एक तो आप एक्शन क्या रहेंगे, अच्छा सिलेक्टर्स वाला भी ये जवाब दे दें कि सिलेक्टर्स वाला अगर आप आज का मजमूई इलेक्शन देख लें तो आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर और उसके इत्तेहादियों ने जितनी सीटें बननी चाहिए थी उतनी ली हैं। अगर आप पूरी सीटें देखें तो हमने पूरी सीटें ली हैं। तो जहां जिस सीट पे पैसा लगा है वो सीट पे आपको पैसे का असर नजर आ गया। बाकी पार्टी एक्शन का वाइस चेयरमैन साहब आप देखिए, पार्टी एक्शन का
हम बिल्कुल, देखिए वाज़े तौर पर हमारे सामने आ गया कि हमारे किसी मेंबर ने ये किया है, तो पहले भी एक्शन लिया था और अब भी ले सकते हैं। एक सेकंड सर, ये एक्सप्लेन कर दूंगा आपकी इजाजत। प्लीज। देखिए आर्टिकल 2 जो शौकत साहब आगे से कह रहे थे ना, जो आपने कहा कि आपको तर्स हम पे आ रहा है, आपको तर्स पाकिस्तान के लोगों पे आना चाहिए, इस निज़ाम पे आना चाहिए कि क्या निज़ाम है। आप अरबों रुपए कमाएं, उसके बाद अरबों रुपए इलेक्शन पे लगाएं और इलेक्शन जीत जाएं, ये निज़ाम है इस वक्त पाकिस्तान का। उसके बाद इक़्तिदार में आए, फिर पैसे कमाएं और फिर आप इलेक्शन जाएं, ये निज़ाम है जिसके खिलाफ, जैसे असद उमर साहब ने कहा, जद्दोजहद कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा आप उनके खिलाफ क्या इक़दाम कर रहे हैं, यही तो रोना है। आप इलेक्शन कमीशन को 3 दिन से हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है टेक्नोलॉजी को यूज करें, उसको ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स होने चाहिए, पता चले किसने कहां पे वोट दिया। ये थोड़ा ही कि कल आपने गया बंदे ने बैग दिए, उसको जाके वोट दे दी, जमीर का सौदा। और आप जो है इतने बाज़मीर लोग हैं कि निचली जो खातून की सीट है उसके ऊपर पीटीआई को वोट दे रहे हैं, ऊपर वाली सीट के ऊपर जो है वो दूसरी को वोट दे रहे हैं। देखिए फवाद की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सामने एक और मिसाल देता हूं। पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक सीटें बनती हैं, इस असूल को तस्लीम करते हुए यही पीपल्स पार्टी और यही नून लीग पंजाब में इत्तफाक कर लेती है कि हमारी इतनी सीटें बनती हैं, आपकी इतनी बनती हैं, तो आइए हम बैठकर उसके मुताबिक फैसला कर लेते हैं, और हो गया, आपके सामने है। लेकिन उसी मंतक को और उसी असूल को यहां नहीं अपनाते। क्यों नहीं अपनाते? क्यों नहीं अपनाते? इसलिए नहीं अपनाते कि उनकी नीयत में खोट वाज़े थी। उन्होंने ये कारोबार करना था, वो धंधे के आदी हैं और वो धंधा उन्होंने करना था, इसलिए वो असूल जो पंजाब पे लागू हो सका वो मरकज पे लागू करने के लिए तैयार नहीं थे। और मरकज में भी खातून की सीट पर वो खरीदो फरोख्त के लिए तैयार नहीं थे, और पूरा जो उनका फोकस था वो जो एक हफीज शेख की सीट है उस पर था। जब ये पहली वाली वीडियो आई थी जिसमें आपने लोगों को निकाला था, उस वक्त आपने ये कहा था कि हमें पता है कि कौन लोग हैं जो खरीद कर रहे हैं और इस इलेक्शन में भी वो करेंगे। आपने उन लोगों को उस वक्त भी एक्सपोज नहीं किया वो कौन लोग थे, वो कौन सा घर था, कहाँ था। दूसरी बात ये कि क्या इस इलेक्शन को आप चैलेंज करेंगे। तीसरी बात ये कि पोजीशन कहती है कि अभी आपने वीडियो लीक जो आई वो ट्विस्टिंग ऑपरेशन था और व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस कौन लिख रहा है कि कोई एजेंसी होगी जिन्होंने आपको एक दिया होगा, तो क्या आप लोगों ने उनको भी इस्तेमाल किया? नहीं, सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन था। नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो अपोजिशन कह रही है, तो वो इतने बच्चे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि किससे राब्ता कर रहे हैं और क्या रेट तय कर रहे हैं, और फिर वो बहस व तमीज़ में कहते नहीं थोड़ा सा पैकेज हो जाएगा, सिंध में आपके काम हो जाएंगे, फलानी चीज़ें हो जाएंगी, ये हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा दें, थोड़ा सा कम कर दें, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। चैलेंज करेंगे इसको? किसको जी? देखिए, हमने जो हम एक पॉलिटिकल जमात हैं और हमने इसका एक पॉलिटिकल मुकाबला करने का फैसला किया है। हम इसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम से भी हम मुखातिब हैं और उनसे हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि वक्त आ गया है। ये पाकिस्तान की सियासत में एक डिफाइनिंग मोमेंट है। पाकिस्तान के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ खड़ा होना है, उन्होंने मुस्तकबिल की सियासत का धारा किस तरफ उसका रुख करना है, उन्होंने उस माजी की खरीदो फरोख्त की सियासत को जारी रखना है, तो ये उनका फैसला है। और क्या उसको दफन करना है, तो फिर आज उन लोगों, उन जमातों को, जिन जमातों ने ये खरीदो फरोख्त की है, उन जमातों का वो कड़ा एहतसाब करें, और उन लोगों का जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है उनका एहतसाब करें। देखिए, गलती तो किसी इंसान से हो सकती है,
ایک ہوتا ہے غلطی, ایک ہوتا ہے بدنیتی. بدنیتی میں اور غلطی میں فرق آپ کو کرنا ہے, وہ تمیز کرنی ہے. ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے آ کے برملا اس کا اظہار کیا, چھپایا نہیں, اظہار کیا, اور ایک درخواست دی کہ مجھے نیا بیلٹ پیپر ایشو کیا جائے تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں. لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا. سر یہ بتائیے گا, جو سینٹ الیکشن سارا ایک طرف حفیظ شیخ اور جو گیلانی صاحب کا مقابلہ تھا وہ ایک طرف تھا. سر انہوں نے کوشش کی, انہوں نے پیسہ لگایا, آپ کے بقول آپ نے فرمایا کہ دھندا ہوا, جو بھی ہوا وہ سیٹ لے گئے. اب سر اگلا ٹارگٹ ان کا چیئرمین سینٹ کا ہے, وہ اس پر انہوں نے آج اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے کہ گیلانی کو وہ چیئرمین سینٹ کی سیٹ پر لائیں گے. آپ لوگ سر یہاں پر کوششیں کرتے رہے, آپ نے الیکشن کمیشن بھی گئے, سپریم کورٹ بھی گئے, وہاں پر پیسہ پھر بھی چلا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں, میں نے ان سے بھی کہا اور میں نے وزیر اعظم سے بھی کہا کہ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو جانتا ہوں, ایک علاقے سے, میں ان کے مزاج کو بھی جانتا ہوں. ان کو واضح معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے, اور اگر وہ امیدوار بنے ہیں تو وہ عددی اکثریت کو سامنے رکھتے ہوئے امیدوار نہیں بنے. انہیں جو عندیہ دیا گیا کہ اس بنیاد پر اور ڈیپ پاکٹس کا جو ان کو علم تھا اس کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. آپ کے سامنے ہے, آپ ریکارڈ اٹھائیے, فوٹیج اٹھائیے. ملتان میں, ممتاز آباد میں میں نے ایک پریس کانفرنس کی, ریکارڈ کی بات ہے, اور اس کو کوئی الیکشن سے کوئی مہینہ پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس پہ میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم سینیٹر بننے کی خواہش رکھ رہے ہیں. کیوں؟ حکومتی رہنماؤں کی پریس کانفرنس آپ نے سنی. شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کے بڑے فیصلے سے متعلق آگاہ کیا. آج کے دن کی یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, حکومت کا بڑا اعلان سامنے آیا, وزیر اعظم نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیں, بڑا ہی سنسنی خیز دن ہو گیا, آج کا خبروں سے بھرپور دن ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک سیاسی شکست کے جواب میں, جس میں بہرحال ایتھکس اور مورل ویلیوز سے کمپرومائز ہوئی ہیں, لیکن اگر ہم صرف پاکستان کے تناظر میں لفظ سیاست استعمال کریں تو ایک ایسی موومنٹ کو میں کہوں گا کہ ایک سیاسی شکست کے جواب میں ایک اس سے اچھی یا اس کے ٹکر کی ایک سیاسی چال ہے. چونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عددی اکثریت کے اعتبار سے تو گورنمنٹ کو ہار ہو گئی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے. ہم جانتے ہیں کہ جو ان کو ضرورت سے کم نمبرز میں ووٹ پڑے ہیں, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اپوزیشن نے اپنے طور پر لابنگ بھی کی ہے, پیسہ بھی چلا ہے, اور وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. کل کی ویڈیوز کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہے گی. اور اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جن کے لیے کیمپین ہوئی, ان کو ووٹ پڑ گئے, اور اسی پی ٹی آئی کے دوسرے امیدوار حفیظ شیخ ہار گئے, خاتون امیدوار آرام سے مطلب جیت گئی نمبر کے ووٹ لے کے. تو یہ ایک تحریک عدم اعتماد ایک ایسی چیز ہے جس میں شو آف ہینڈز کا معاملہ ہوتا ہے, جس میں خفیہ معاملہ نہیں ہوتا, اور اس میں عمران خان صاحب کوشش کریں گے کہ آج جو پولیٹیکل ان کو لاس ہوا ہے اس کو ریکور کریں کسی حد تک, اور وہ اب کر بھی پائیں گے. ٹھیک ہے, کاشف عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. کاشف صاحب, اپوزیشن تو ابھی جو اپنی اسٹریٹجی ہے نو کانفیڈنس کی, وہ پلان ہی کر رہی تھی کہ وزیر اعظم ایک قدم آگے ہیں, انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر لیا, اعلان کر دیا شاہ محمود قریشی نے. جی, میرا خیال ہے دس واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اس بجائے اس کے کہ آپ اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کرنے دیں کہ کیا کرنا چاہیے, مورلی اور ایتھیکلی دس واز دا تھنگ ٹو ڈو. ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا. اگر آپ ہار گئے ہیں اسلام آباد کی جو سینٹ کی سیٹ ہے, فرق یہ ہے صرف کہ خواتین کی نشست پہ 174 ووٹ پڑتے ہیں, مردوں کی یہ جو جنرل سیٹ ہے جہاں سے حفیظ شیخ صاحب لڑ رہے تھے, وہاں سے 164 ووٹ پڑتے ہیں. سو گیم تو ہے, لیکن پھر بھی یہ کسی بھی وزیر اعظم کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے ایسے کسی بھی واقعے کے بعد, ایسے کسی بھی لاس کے بعد, تاکہ کوئی شک شبہ اگر ہے بھی کسی کو, بجائے اس کے کہ کل سے بیان بازی شروع ہو جائے کہ یہ آپ استعفیٰ دیں, یہ بیان بازی رک جائے گی. پریزیڈنٹ میرا خیال ہے یہ اجلاس بلائیں گے, کہیں گے پرائم منسٹر کو کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. سامنے میں رول یا قانون پڑھ رہا تھا کہ کیا طریقہ کار کیا ہے, پرابلی اس طرح کا کوئی طریقہ ہے. اچھا, ایک دفعہ یہ ہو گیا تو دس تھنگ ول بی لیٹ ٹو ریسٹ ایٹ لیسٹ, کہ
प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, या जो आज से ही ये मुतालबात शुरू हो गए थे. एंड ऑल्सो पीपल पीटीआई अगर इफ दे बिलीव इन एथिकल पॉलिटिक्स, अगर वो अखलाकी मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर यकीन रखते हैं, तो मॉरल हाई ग्राउंड तो उसी चीज में था कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते. साबिर शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं. साबिर, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वजीर आजम ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम अपने जो ट्रांसमिशन थे उसमें भी इसी का तज़किरा कर रहे थे कि कौमी असम्बली की नशिस्त थी सेनेट की और वो हार गए. वज़ीर आज़म गिलानी साबिक जो हैं वो जीत गए और हुकूमती उम्मीदवार हफीज़ शेख हार गए. तो ये प्रेशर पीटीआई की तरफ आना था, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ आना था. मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला किया है और एतमाद के वोट की तरफ जा रहे हैं. जो मेरे पास इत्तलात हैं वो यही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पहले से फैसला किया हुआ था कि अगर वो सीट हार गए तो वो असम्बलियाँ असम्बली तोड़ के फ्रेश मैंडेट की तरफ जाएंगे. लेकिन चूँकि यहाँ पे एक उनको थोड़ा सा कुशन मिला है, वो ये है कि एक सीट जीत गए, एक सीट हार गए, तो जिससे उनका वो मौक़िफ़ साबित हो गया कि ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वोटों की खरीदो फरोख्त हुई है. इसलिए अब वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. और अगेन मैं कहूँगा कि अगर उनको एतमाद का वोट ना मिला तो वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे और वो कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. वो कौमी असम्बली तोड़ने का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई दूसरा भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं. इसलिए आज ये फैसला किया गया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जो ज़मीर के आवाज़ पे उनको एतमाद का वोट भी नहीं देते. तो इसलिए ये क्रूशल टाइम है. जब तक कि वो एतमाद का वोट नहीं ले लेते तब तक ये सूरत हाल इसी तरीके से डिस्टेबल रहेगी. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साबिर शाकिर साहब, काशिफ अब्बासी और वसीम बादामी हमारे साथ मौजूद थे. ARY न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही. एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सवाल ये है. देखते रहिए ARY न्यूज़. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.